اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جو میری نافرمانی کرے گا تو اس نے انکار کیا۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے لیکن تقاضا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اس قسم کی ڈیمانڈ رکھتے تھے کہ وہ بھی ہمیں معجزات دکھائے، جیسے کہ پچھلی امتوں کے پیغمبروں نے معجزات دکھائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں کو، تو ہمیں بھی کوئی معجزات دکھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ارشاد میں فرماتا ہے کہ ہم نے تو واضح واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں، اب جو اس میں سے ہدایت یافتہ ہے وہ یقینی طور پہ فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے، اور تم سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اہل حق کو دعوت دیں اور انہیں بتائیں، نیک کام کریں، دعوت دیں، نیک کام کی دعوت دیں، اور احکام خداوندی پورے کرنے والوں کو مقام جنت، ان کا مقام جنت نعیم میں ہوگا۔ اور جو غلط راستے پر جائیں گے، کفر کریں گے، منافقت میں مبتلا ہوں گے، بد عملی کریں گے، تو ان کو خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، نصیحت ہے۔ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جن کے بارے میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے، جیسے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں ہو گئے، یعنی کہ اس قسم کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون جہنم میں، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام ہے آپ حق کو بالکل کھل کر واضح طور پہ بیان فرما دیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَن تَرَضَ عَنْكَ يَهُودًا وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرماؤ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور راہ سنانے کسی کے واسطے اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اور بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا ہے اللہ سے، تو تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسے ہٹ دھرم لوگوں سے ایمان کی امید رکھنا نہیں چاہیے جو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی راہ پر چلانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کسی مغالطے میں نہیں رہنا، ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، یہود اور نصارہ، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے ملت کی، لہٰذا امید ختم کر لیں، اس لیے کہ زیادہ امید جب ہو جاتی ہے اور وہ بات نہیں ہو پاتی تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، دیکھو ہدایت تو ہے صرف اللہ کی ہدایت، اور اے نبی آپ بھی سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یا بالفرض ایسا کہہ لیا جائے کہ ان کی بات مان لو، کہ ابھی ان کی بات مان لو، کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ ان کی بات مان لو،
اس قسم کی بھی اگر کوئی بات ہوئی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، لیکن آپ کے خیال میں اگر یہ بات آتی ہے کہ کچھ بات ان کی رکھ لو، کچھ ہم اپنی رکھوا لیتے ہیں ان سے، تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی۔ معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی تیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل امت سے امت کی طرف تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے اصول ہیں، اس کی سنت ہے، اس کے قانون ہیں کہ ایک بندہ ایک قوم سے دوسرے قوم سے یا دوسرا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو شروع سے کسی قوم یا کسی بندے کے ساتھ ہوا تھا، تو ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر فرد سے، ہر دور میں وہی معاملات ہوں گے۔ یہ پروردگار عالم کی فطرت ہے کہ اس کا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے عدل و انصاف کا، اور اللہ تعالیٰ کی رب العزت کی یہی شان ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہتر طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔